آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ دین اصل میں خدا پر ایمان کا نام ہے. خدا پر ایمان ہی سے اصل میں ساری فیتھ کی بنیاد ہے، اسی پر اچھے عمل کی بنیاد ہے اور اسی سے آخرت کا انعام ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جدید دور میں جو اصل فرق واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ہم کل عصر الایمان کہتے تھے، ایج آف فیتھ کہتے تھے، آج وہ ایک ایسا دور بن گیا ہے جس میں شاید خدا کو ایک غیر ضروری ہستی تسلیم کر لیا گیا ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی آخر ضرورت کیا ہے. لوگ اکثر سوال کرتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اصل میں انسانیت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا کوئی انسان ایسی ترقی کر گیا ہے کہ اس نے خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لیا ہے، یا خدا کو ماننے والوں کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو آگے ماننے والے ہیں ان کو کوئی اس میں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ جو الحاد کا دور ہے اس میں کیا عوامل کار فرما تھے جو آج ہم کو مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں، خود اپنے بارے میں کبھی اور اپنے کام کی جگہ پر، اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں کہ خدا کی وہ حکمرانی نہیں ہے، زندگیوں میں وہ اثر نہیں ہے جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے تھا جو ہم خدا کی کتاب میں پاتے ہیں. جناب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی صحیح بات ہے کہ دین اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندے کو اس چیز کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور میرا ایک پروردگار ہے. میں اس دنیا میں آپ سے آپ نہیں ہوں، مجھے ایک خالق نے وجود بخشا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لہٰذا اسی کو میرا معبود ہونا چاہیے اور اسی کی بادشاہی کا مجھے اعتراف کرنا چاہیے. دنیا کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس بنیادی حقیقت سے اعراض کرنے والے لوگ رہے ہیں. یہ محض آج کے دور کا معاملہ نہیں ہے. قدیم ترین تاریخ میں الحاد کی سب قسمیں مل جاتی ہیں. خدا کو نہ ماننے والے، خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے، اپنی طرف سے ایک دیو مالا بنا کر اس کو دین قرار دینے والے ہر دور میں رہے. بلکہ انسانی تاریخ کو پڑھنے سے ایک مزید حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے کہ کم و بیش 3-4 ہزار سال دنیا میں ایسے گزرے ہیں جس میں شرک کو غالب تہذیب کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ ہوں یا عوام، عارف ہوں یا عامی، سب شرک کا گیت گاتے ہیں، شرک ہی کی بنیاد پر معاشرے کی تنظیم کرتے ہیں، شرک ہی کو اپنے لیے منبع الہام یا سورس آف انسپریشن سمجھتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں نے 3-4 ہزار سال تک اس کے خلاف جدوجہد کی ہے. توحید کا جیسا کچھ علمی غلبہ پچھلے 1000 سال میں رہا ہے، یہ سیدنا مسیح علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا ہے. ورنہ ایک بڑی طویل، بڑی لمبی تاریخ ایسی رہی ہے جس میں شرک کا غلبہ تھا. اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ جگہ جگہ آپ کو شاعروں میں، ادیبوں میں الحاد کے علمبردار بھی مل جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں لوگوں کے پاس اپنی بات کہنے کی آزادی ہو گئی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے 1000 سال ول ڈیوراں کے الفاظ میں اس نے سٹوری آف سویلائزیشن میں کچھ جلدوں کا نام رکھا ہے عصر الایمان، ایج آف فیتھ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جانب مقدس رومی سلطنت، ہولی رومن امپائر قائم ہو گئی، اور دوسری جانب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یا صحابہ نے عمومی غلبہ قائم کر دیا، اس وقت کی متمدن دنیا پر سیاسی غلبہ قائم کر دیا۔ سیاسی غلبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں انسانوں کے پاس کم موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بلند آہنگ میں کہہ سکیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکیں۔ موجودہ زمانے میں یہ آزادی میسر آئی ہے تو آپ کو ذرا زیادہ یہ بات محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے، لیکن اظہار زیادہ ہو رہا ہے، کھل کر ہو رہا ہے، بغیر کسی تردد کے ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے اور موجودہ زمانے میں اس کے اسباب کیا ہیں؟ میرے نزدیک ہمیشہ ہی سے اس کا سبب انسان کی یہ غلط روی رہتی ہے کہ وہ کسی چیز سے جب اسیر ہو جاتا ہے تو اس کو اس کے حدود میں رکھنے کی بجائے اس کو بڑی وسعت دے دیتا ہے۔ ایک زمانے میں سحر و ساحری کو، شاعری کو، ادب کو، فلسفے کو، فلسفیانہ خیالات کو اپنے خیالات کی دنیا بنا کے ایک دیو مالا بنا لینے کو یہی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یعنی انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو معبود بنا لیتا تھا اور پھر اس کی بنیاد پر ایک پوری دنیا تخلیق کر لیتا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو مادی دنیا ہے، یہ جو میٹیریل ورلڈ ہے، اس کے قوانین دریافت ہونا شروع ہو گئے۔ ارسطو سے جس سائنس کی ابتدا ہوئی تھی اس کو گلیلیو نے، کوپرنیکس نے، نیوٹن نے، آئنسٹائن نے اپنے کمال پر پہنچا دیا۔ قوانین دریافت ہوئے تو قوانین کی بنیاد پر نئی نئی ایجادات ہونے لگ گئی، اور یہ اتنی تیزی سے ہوا، اتنے غیر معمولی طریقے سے ہوا کہ ہمارے شاعر کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ پچھلے 10-12 سال ہی میں اگر آپ دیکھیں پیچھے مڑ کر تو جس بڑے پیمانے پر مواصلات نے ترقی کی ہے، ابلاغ کے ذرائع نے ترقی کی ہے، اس کا کوئی شعور بھی نہیں رکھتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور مریخ میں اپنی آواز پہنچا دیں گے، بلکہ تصویر بھی پہنچا دیں گے۔ تو یہ سب جو کچھ ہوا، اس سے پہلے مرحلے میں لوگ حیران ہوئے، پھر یہ حیرت بڑھتی چلی گئی، پھر ایک اعتماد پیدا ہونا شروع ہوا، اور اپنی ایجادات، قوانین کی دریافت، اس سے کچھ حوصلہ ہوا کہ شاید اس کائنات کے معمے کو ہم نے حل کر لیا ہے یا کر لیں گے۔ اس کی بنیاد پر مثال کے طور پر ارتقاء کا نظریہ، مثال کے طور پر فرائڈ کی تحقیقات، مثال کے طور پر کارل مارکس کا تاریخ کا تجزیہ، ایسی مروبیت اس سے طاری ہوئی کہ جس سے کچھ فیشن سا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ماننے کی بات کرتے ہیں تو یہ دقیانوسی سی بات ہے، پرانی بات ہے، یہ دنیا غالباً اب ختم ہو رہی ہے۔ تو ایک بڑا سبب یہ چیز بنی ہے، جبکہ اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو اس پورے عالم میں اصل سر کیا ہے، اصل راز کیا ہے، جس کے کسی حصے کو اگر وہ راز کو آپ 100 کہیں تو چلیے ایک ہی صحیح کھلنا چاہیے۔ وہ اصل راز کیا ہے؟ وہ یہ جہاز بنا لینا نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ دریافت کر لینا نہیں ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات مادہ ہے، میں، مخلوقات، جو کچھ اجرام فلکی آپ کو نظر آتے ہیں، یہ کہکشانیں، یہ اسپائرل نیبولاز، یہ لولبی صحابیے، یہ گلیکسیز، یہ سب کی سب یعنی عظیم انفجار ہے، ایک ایکسپلوژن ہے مادے کا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، اس مادے سے حیات پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہی زمین، وہی مٹی، وہی پانی جو بظاہر بالکل مردہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ حیات کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ درخت نکل آیا ہے، یہ پودا نکل آیا ہے، یہ پھول نکل آیا ہے، اور پھر بے پناہ مخلوقات، یعنی آپ گن نہیں سکتے۔ آپ جراثیموں سے شروع کریں
اور ہیکل ڈائنوسار تک چلے جائیں، مخلوقات کی ایک دنیا ہے، یہ حیات کا ظہور ہے، زندگی کا ظہور ہے۔ اور پھر اس کے آخری مقام پر ہمارے انسانوں کی صورت میں شعور، یعنی سمع و بصر، عقل، اخلاقی وجود، ایستھیٹک سینس، اب یہ شعور کی دنیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں اصل میں جو مل کر اس کائنات کا راز بنتی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آپ حیرت انگیز طریقے سے یہ سنیں گے کہ مادے کو سائنسی طور پر سمجھ لینا کہ یہ کیسے وجود میں آیا ہے، اور کسی لیبارٹری میں اس کو بہت چھوٹے پیمانے پہ اسے وجود میں لے آنا، مادے کے ڈھیر موجود ہیں، اس سے حیات پیدا کر لینا، یا یہ سمجھ لینا کہ وہ کیا تالیف ہے جس سے پیدا ہوتی ہے، اور حیات میں شعور کی کوئی رمق پیدا کر دینا، اس کی طرف ابھی تک ایک قدم بھی نہیں بڑھا۔ یہ راز جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی اس وقت موجود ہے، ایک قدم بھی نہیں بڑھا، لیکن انسان کی نگاہ اس جانب نہیں پڑتی، اور وہ اس مادی دنیا کے کچھ قوانین کی دریافت سے پیدا ہونے والی حیرت انگیز ایجادات کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ ہم کائنات کے معمے کو حل کر لیں گے، درحالے کہ ایک قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مادہ کیسے وجود میں آتا ہے، میٹر، اس میں حیات کس تالیف سے پیدا ہوتی ہے، اس میں شعور کہاں سے آ جاتا ہے، ایک قدم بھی نہیں بڑھایا جا سکا۔ تو اس لیے یہ وہ سر نہاں ہے، یہ وہ بھید ہے کہ جو ویسا کا ویسا ہی موجود ہے۔ انسان اس خط میں مبتلا ہو گیا ہے کہ غالباً وہ اس پر قابو پا لے گا۔ اگر کوئی دو قدم اٹھ سکتے تو یہ غلط فہمی کسی حد تک جسٹیفائڈ تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو ایک علمی سطح پر تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری چیز جو باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل نہیں رکھی، شعور نہیں رکھا، اخلاقی وجود نہیں ہے انسان، اس کے ساتھ خواہشات ہیں، جذبات ہیں، رغبات ہیں، اور پھر ان کی یورش ہے، ان کے مواقع ہیں جو انسان کو ملتے ہیں۔ دور حاضر میں یہ مواقع بہت بڑھ گئے ہیں، اور چونکہ سیاسی غلبہ مذہبی لوگوں کا نہیں رہا تو اس کی وجہ سے ایک آزادی کی فضا بھی ہے، اس میں انسان کے لیے اپنی خواہشات کی اسیری سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر مذہب کی بات سنوں گا، خدا کی بات سنوں گا، تو مجھے یہ بہت سی چیزیں قبول کرنی پڑیں گی۔ تو یہ آزادی، یہ فریڈم، اگر آپ موجودہ دور کو قدروں کے لحاظ سے، ویلیوز کے لحاظ سے دیکھیں تو جو بیسک ویلیو ہے وہ فریڈم کی ویلیو ہے۔ یہ اتنا زیادہ غلبہ پا چکی ہے انسان پر کہ جس طرح پہلی چیز میں وہ غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، بالکل اسی طرح یہاں انتہا پسندی کا شکار ہوا ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پھر وہ کسی چیز کو بھی جو ذرا پابندی عائد کر دے، ذرا اس کی معاشرت میں دخیل ہو جائے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو میرے نزدیک علم کی سطح پر وہ اور عمل کی سطح پر یہ چیز ہے جو خدا کے تصور سے گریز کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر جب ایک چیز فیشن سی بن جاتی ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ غالباً اسی میں جینے سے دنیا میں اس کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ سب انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچایا جائے۔ ہم مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، اور خدا کی کتاب خود خدا کے اپنے الفاظ میں بغیر کسی ادنیٰ تبدیلی اور تغیر کے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اس کو پہنچائیں گے تو یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے، یہ خدا کی سچی معرفت دینے والی چیز ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو اگر اللہ کی کتاب پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو وہ سچی معرفت پیدا ہوگی جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، روایتیں سنتے ہیں، اس کتاب کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کی جانب رجوع کرتے ہیں، نہ ہمارا علم اس کو محور و مرکز بناتا ہے، نہ عمل اس کو محور و مرکز بناتا ہے۔ اور اگر کبھی اس کتاب کی طرف التفات ہوتا ہے
تو یا مردے بخشوانے کے لیے ہوتا ہے یا ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے. غامدی صاحب یہ دونوں باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے سننے کے بعد کہ یہ بڑی لطیف باتیں ہیں, کچھ بڑی باریک بینی سے آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہے, جیسے ان کو بیان کیا ہے. اس کو ہم جب قرآن کو پڑھتے ہوئے سامنے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے غالباً کہ یہ اس طرح نہیں ہے, یعنی ریلیٹ نہیں کر پاتے ان نکات کو قرآن سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو دور حاضر کا تجزیہ ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا یہ موضوع نہیں ہے. قرآن مجید میں تو خدا بولتا ہے. تو جب ایک سلیم الفطرت انسان کی طرف اللہ کی کتاب آپ پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ اس آواز کو سنتا ہے جو قرآن میں ہے اور آہستہ آہستہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. تاہم اس کو مانوس کرنے کے لیے اس طرح کے تجزیات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ وہ کن چیزوں کا اسیر ہو کے رہ گئے. نہیں, لیکن آپ کے نزدیک یہ قرآن پڑھے کوئی شخص اور یہ تجزیے اس کے سامنے ہوں تو وہ قرآن بہتر سمجھ سکتا ہے, اور کیا پھر ان کے جوابات بھی پالے گا وہاں سے؟ ہر چیز ہے. اللہ کی کتاب کی طرف اگر آپ علمی طریقے سے رجوع کریں گے تو ہر چیز واضح ہوگی. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے. میں تو ان تمام دقیق ترین چیزوں کو اسی کی روشنی میں سمجھتا ہوں.